الطيبين والطاهرين وجميع الأصفيائه وأوليائه وأصدقائه أمته أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم. وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا محمد والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آمنت بالله الحمد لله. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان فضل و کرم انعام و اکرام ہم جیسے ناچیز اور ناکار بندوں پر جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزارہا نعمتوں کو بھیجا عطا کیا، زندگی کا شعور بخشا، عقل و فہم عطا کی اور سدھار کے لیے علم اور حکمت دیا، اور اس سے بڑا انعام، اس سے بڑی فضیلت و عظمت ان بندوں کے لیے اور بھی کیا ہو سکتی ہے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خاصہ نے خاص رسول کو بھی بھیجا۔ وہ رسول جو ساری کائنات کا سردار بن کر، عظیم البرکت بن کر، رحمت دو عالم بن کر، امت کا خیر خواہ بن کر، ہر برائی اور آنے والی اس نار جہنم سے بچا کر ہمیشہ خوشیاں، شادمانیاں، چین و آرام کی زندگی دینے کے لیے وہ رسول کسی امت کے غم میں، بے قراریوں میں کہ کاش میری امت کا کیا ہوگا، ہر وقت، ہر دن، ہر پل بے چین و بے قرار رہ کر امت کی مغفرت و بخشش کے لیے، امن و امان کے لیے اپنی ساری زندگی ہزارہا تکلیفوں میں، مصیبتوں میں گزار دی،
یہ کیا کم ہے امت کے لیے، وہ رسول جو عرش کا رہنے والا فرش پہ آ کر اس امت میں مل گیا، ان بندوں میں مل گیا، اور بندوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اپنا سر بسجود کرتے ہوئے امت کی بخشش و قید سے رہائی کا وعدہ عہد و پیمان کرا لیا۔ تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم چھوٹے ہی صحیح، گنہگار ہی صحیح، پر خطا ہی صحیح، پر تقصیر ہی صحیح، ہزارہ غلطیوں میں ڈوبے ہی صحیح، مگر ہمارا رسول پاک ہے، ہمارا رسول اچھا ہے، ہمارا رسول اعلیٰ و اولیٰ ہے، اور ہمارا رسول اس امت کو لے کر خدا کی بارگاہ میں جانے کا وعدہ کیا۔ پیچھے کون ہے؟ اس کی کوئی حاجت نہیں، لیکن آگے کون ہے اس کو دیکھو، آگے کون ہے اس کو دیکھو۔ یہی وہ آگے ہیں جو سب سے پہلے ہمارے اور تمہارے رسول تو سارے عالم کے آگے خدا کی بارگاہ میں اس امت گنہگار کو لے کر جانے والے ہیں۔ تو ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ، ہماری محبت یہی اعلان کرتی ہے کہ ہم اسی آقا کے پیچھے بروز قیامت خدا کی بارگاہ میں جائیں گے۔ یہ ایمان ہے الحمدللہ۔ تو بہرکیف آج کی جو محفل، آج کی جو نشست، آج کا جو یعنی پروگرام ہے، پہلی جمعرات کا گزشتہ رجب المرجب میں نہیں ہوا، حالانکہ ہر مہینے میں ہوتا تھا، لیکن کل مہینے میں نہیں ہوا۔ اس کے کچھ وجوہات کے بنا اس کو تعطیلات دے دی تھی۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ شعبان المعظم کا مہینہ، اور شعبان المعظم مغفرت کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مغفرت کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس میں جو ایک رات ہے وہ خاصیت ایسی رکھنے والی ہے، اس رات کو برات بھی کہتے ہیں۔ برات کی رات جو 15ویں کو آنے والی ہے، اس رات کا نام کیا ہے؟ برات کی رات، یعنی شب برات۔ شب کا معنی ہے رات، یہ فارسی لفظ ہے، اور رات برات کی۔ اب دیکھنا یہ ہے، سوچنا یہ ہے، جو رات برات کی ہے تو برات کی رات، اس رات میں برات کس کی ہے؟ بات سمجھ رہے نا؟ رات برات کی جو ہے، اس برات کی رات میں برات کس کی ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ برات اسی کی ہے جس رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں ان تمام لوگوں کے لیے، ان تمام امت کی مغفرت کے لیے جو دعائیں کی ہیں اور مغفرت کی جو دعائیں مانگی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبح قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کی مغفرت و نجات کے لیے خدا کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کی ہیں، وہ کرنے والا دولہ تھا جو رب کے بارگاہ میں مغفوریت کے دربار میں مقبول تھا، اور جتنوں کے لیے دعائیں کی ہیں، جتنوں کے لیے مغفرت مانگی ہیں، وہ سارے کی ساری امت اسی ایک دولہ کی براتی ہیں۔ اس سے مراد براتی ہم ہیں، ہمارا آقا دولہ ہے۔ اب یوں سمجھیے، جب براتی ہم ہیں
براتی ہم ہیں، تو براتیوں کے لیے خوشی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے، اور چین و قرار کے ساتھ جھومتے ہیں کہ کیوں برات جس کے پیچھے جاتی ہے کوئی روکے تو نہیں جاتا. برات جس کے پیچھے جاتی ہے کوئی روتا ہوا نہیں جاتا، کوئی غم و اندوا سے نہیں جاتا، کوئی مصیبت و تکلیف سے نہیں جاتا. سب کے سب خوشیوں میں جھومتے ہیں، اور جو سامنے جس کی سواری جا رہی ہے اسی سواری کی واہ واہ کرتے ہوئے، اسی کی عظمت کے چرچے کرتے ہوئے جھوم جھوم کر اسی کے پیچھے سارے براتی چلے جاتے ہیں. تو اس کے اندر کوئی ایک بھی غم زدہ نہیں ہوتا، کوئی ایک بھی تکلیف زدہ نہیں ہوتا، کوئی ایک بھی مصیبت زدہ نہیں ہوتا. دوزخ مصیبتوں کا گڑھ ہے، آگ کا گڑھ ہے، سزاؤں کا گڑھ ہے. دوزخ ہر تکلیف کا گڑھ ہے، مگر سامنے جو جا رہا ہے اس کے پیچھے جتنے براتی جا رہے ہیں اس آنے والے گھر کے عذاب کو، اس کے قہر کو، اس کی آگ کو، اس کی مصیبت کو دیکھی نہیں جاتی. کیوں؟ جو آگے ہمارا مصطفیٰ جا رہا ہے وہ دیکھی نہیں جاتی. حالانکہ ہم گنہگار ہیں، ہم اسی گھر میں رہنے کے قابل ہیں، یا تو آگ میں، یا تو برف کے سزاؤں میں، یا تو اس کے ہر طرح کی جہنم کے سزاؤں میں، طبقات میں، نچلے طبقات میں. یعنی ہم تو اسی کے اندر رہنے کے قابل ہیں. ہماری سزا وہی ہے. ہماری کوتاہیاں، ہماری مطلب گنہگاریاں، ہماری مطلب یعنی خطائیاں، ہمارے جتنے بھی خطائیں، جتنے بھی غلطیاں ہیں، ہم اسی کے اندر رہنے کے قابل ہیں. ہم اسی کے اندر، خدا ہم کو وہی جگہ دے دے اور خدا ہم کو اسی میں ڈال دے، لیکن ہم خوشیاں مناتے ہوئے جا رہے ہیں، چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، مسرور ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، واہ واہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. ہمیں کسی بات کا غم و خوف نہیں ہے، مگر کیوں ہم براتی اسی دولہا کے بن کر جا رہے ہیں. ہم اس کے گھر یاد رکھیے ایک بات، ہم اس کے گھر بندے بن کر نہیں جا رہے. ایک اچھی بات یاد رکھیے، بندہ بمعنی مربی دنیا کا نام ہے. بندہ کس کو کہتے ہیں؟ میرا نام بندہ ہے، آپ کا نام بندہ ہے، یہ یہاں کا نام ہے. بندہ یہاں کہا جاتا ہے. ہم اس کی بارگاہ میں بندے بن کر نہیں جا رہے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں بندے بن کر نہیں جا رہے ہیں، مگر جا رہے ہیں اس کی بارگاہ میں براتی بن کر. کیا بن کر؟ براتی بن کر. اب یوں یقین کر لیجئے، یہ مان لیجئے، براتی بن کر جس آقا کے پیچھے، جس سردار کے پیچھے، یا جس دولہا کے پیچھے براتی بن کر جاتے ہیں، اب وہاں کے میزبانوں کو قدر و منزلت کرنا پڑے گا، عزت دینی پڑے گی، توقیر کرنی پڑے گی. وہ یہ نہیں دیکھیں گے، وہاں کے میزبان جو ہیں یہ نہیں دیکھیں گے براتی کالا ہے کہ دبلا ہے کہ موٹا ہے کہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے. بس سمجھ میں آئی؟ یہ نہیں دیکھیں گے. جس سواری کے پیچھے جو آ رہے ہیں یہ سارے براتی اسی کے ہیں، یہ اسی کے صدقے میں ان کو عزت ملتی ہے، اسی کے صدقے میں ان کو توقیر ملتی ہے، اسی کے صدقے میں ان کو کھلائے جاتے ہیں، پلائے جاتے ہیں، بٹھائے جاتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ ہم کو تو وہ نہیں جانتے. اب اس کے لیے ایک مثال میں آپ کو دے دوں گا. ہم ایک دولہا کے پیچھے جا رہے ہیں، ایک دولہا کے پیچھے ہم جا رہے ہیں. دولہے میاں سامنے جا رہے ہیں، اور اس دولہے کے رشتہ دار بھی ہیں، اور اس دولہے کے ساتھ دوست بھی ہیں، احباب بھی ہیں کہ نہیں؟ جن کو انہوں نے دعوت دی ہے وہ بھی ہیں، دعوت دیتی ہے وہ بھی ہیں، جن کو دعوت دی ہے وہ بھی ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں بغیر دعوت کے بھی لینے آ جاتے ہیں. مگر چلو اچھی برات تو جاتی ہے. اور بعض ایسے بھی ہیں جو برات جاتی ہے دیکھتے ہوئے ٹھہرنے والے بھی ہیں، اور ان کی خوشیاں مسرور یا ان کے مطلب یعنی حالات دیکھ کر بعض
چند قدم چلنے والے بھی ہوتے ہیں, دیکھتے چلے جاتے ہیں, اور بعض دولہے کے بناؤ و سنگار و ہجوم و عظمت کو دیکھ کر دیکھتے 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 منزل تک بھی آ جاتے ہیں. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے. آ جاتے ہیں, منزل تک آ جاتے ہیں. اب منزل تک آ گئے تو عزت کس کی ہوتی ہے؟ آقا کی, یعنی دولہا کی. عزت کس کی ہوتی ہے؟ دولہا کی. اب کبھی کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ دولہا کو اندر محفل میں لے لے, سارے براتیوں کو دھکے مار کر نکال دے. ہو سکتا ہے ایسا؟ اگر وہ منزل والا, گھر والا, یعنی دولہے کو اندر لے لے, اس کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں یا احباب ہیں, جتنے بھی اس کے پیچھے آئے ہیں, ان سے یہ کہہ دے کہ میں نے تم کو دعوت نہیں دیا, میں نے تم کو نہیں جانتا, میں تمہیں پہچانتا نہیں, میں تمہیں نہ بٹھاؤں گا, نہ کھانا دوں گا, نہ کھلاؤں گا, نہ پلاؤں گا, میں تم کو جانتا ہی نہیں, تم نکل جاؤ, میں تو صرف دولہے کو جانتا ہوں, دولہے سے بات ہوئی ہے, دولہے کو میں پہچانتا ہوں, ہمیں وہ پہچانتے ہیں, بس ہماری ہی بات ہے, ہم تم کو نہیں جانتے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو نکال دیں گے؟ بٹھانے سے, کھانے سے, پینے سے نکال دیں گے؟ لیکن نہیں. اگر ایسا ہو, کہیں ایسا نکال دیا ہو, کہیں ایسا نکال دیا ہو, دولہے میاں ناراض ہو جائیں گے. دولہے میاں ناراض ہو جائیں گے. ارے بھائی دولہے میاں, تم کو تو بٹھایا ہے, تم کو تو عزت ملی ہے, کھانا پینا دے رہے ہیں, توقیر میں سب کچھ ہے, تم ناراض کیوں؟ اس لیے کہ میرے براتیوں کو نکال دیا. ان کی ناراضگی میری ناراضگی, ان کی بے عزت میری بے عزتی ہے. دولہے کی بے عزتی نہیں, دولہے کے کسی رشتہ داروں کی, دوستوں کی, احبابوں کی بے عزتی کر دو تو دولہا اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے. لیکن ایسا ہو سکتا ہے نہ؟ مطلب یعنی ہے, ایک مثال بلا مثال و تمثیل, براتی امت ہے. براتی کیا ہے؟ امت ہے. ہم خدا کو کیا جانیں, ہم خدا کو کیا پہچانیں, اس کی بارگاہ, اس کی منزل کو ہم کیا جانیں, اس کی منشا کو ہم کیا جانیں؟ جاننے والا نبی ہے, جاننے والا نبی ہے. سواری نبی کی نکلتی ہے, عظمت و توقیر کا چرچا نبی کا ہوتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ذکر مصطفیٰ کی بلند و بالغی نبی کی ہوتی ہے, چرچا نبی کا ہوتا ہے. سارے فرشتوں میں, حوروں میں, سارے عجائبات و غرائبات میں, مشرقین و مغربین میں, تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک واہ واہ کے نعرے نبی کے نکلتے ہیں, واہ واہ کے نعرے نبی کے نکلتے ہیں. اور یہاں سے وہاں تک بناؤ سنگار نبی کا ہوتا ہے, اور سب کچھ جاننے پہچانے دیکھنے والے نبی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. حوران جنت بھی آ جاتے ہیں, غلامان جنت بھی آ جاتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تحت الثری سے عرش معلیٰ تک جتنے ملائکہ و فرشتوں کو پہنایا ہے, پیدا کیا ہے, وہ دیکھنے کے لیے نبی کو آتے ہیں, تکنے کے لیے نبی کو آتے ہیں. اور ایک بات بتاؤں, یہ تو حور و ملائکہ تکنے کے لیے نبی کو آتے ہیں, فرشتے نبی کو آتے ہیں, تکتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہماری کیسی بڑی خوش نصیبی ہے, ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں بلاتا ہے. اے فرشتوں, اے ملائکو, اے حوران جنت, آؤ نبی آ گئے ہیں. لیکن ہمیں پہلے بلاتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ اے امت مصطفیٰ, نبی کے پیچھے آتے رہو, پیچھے آتے رہو, پیچھے آتے رہو. اور ہم نبی کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. سارا مقصد, کائنات کا سارا مقصد, خدا کی ساری منشا ایک نبی کے لیے ہے, اور وہ نبی ہم کو پیچھے لے کر جا رہے ہیں. تو جانے والے براتی ہم ہیں. کیا ہیں؟ ہم ہیں. اور وہ براتی ہم جو جا رہے ہیں, جانے کا وقت رات ہے. یاد رکھیے, جانے کا وقت رات ہے.
مگر رات ہی کیوں ہے؟ رات ہی کیوں ہے؟ اس لیے سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ خدا رات ہی کو قریب ہے۔ اندھیرے میں تلاش کرو، اس میں اندھیرے میں تلاش کرو، کیوں؟ وہ نور والا ہے۔ اب اندھیرے میں چراغ ہی تو لیتے ہیں، کیا لیتے ہیں؟ اندھیرے میں چراغ ہی تو لیتے ہیں، کیونکہ چراغ نور ہے، اندھیرے میں نور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا نور ہے، تم اس نور کے چراغ کو تلاش کرنا ہے تو اندھیرے میں ہی کرو۔ دن میں تو کیا ہے؟ دن تو اجالا ہے، اجالے میں اجالے کی ضرورت کیا ہے؟ اجالے میں اجالے کی ضرورت نہیں، اسی لیے فرماتے ہیں رات ہی کو ملتا ہے۔ تو اسی لیے سرکار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم رات ہی کی نیند کو چھوڑے خدا کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر دعائیں کرتے ہیں، اور وہ دعائیں اس امت کی مغفرت کے لیے ہیں۔ جب مغفرت کے لیے ہیں تو براتی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امت جن کی مغفرت ہو چکی ہے، جن کی مقبولیت ہو چکی ہے، جن کا بخشنے کا، شفاعت کرنے کا عہد و پیمان جن کے لیے ہو چکا ہے، اب ان کے لیے خوشی میں ایسے جھوم اٹھے ہیں اور وہ براتی بن کر سرکار کے پیچھے جا رہا ہے۔ بدنصیبی کوئی ہوگا جو اس رات میں خوشی نہ منائے، کوئی بدنصیب ہی تو ہوگا نا۔ لیکن اس رات میں براتی وہی ہیں جن کی مغفرت اور جن کی شفاعت کا عہد و پیمان ہو چکا ہے۔ تو الحمدللہ آپ فکر نہ کریں، ہم سب بھی اسی محفل مغفرت میں ہیں، ہم سب بھی اسی محفل مغفرت میں ہیں۔ یہ اس لیے کہ ہمارا آقا و دولہ ہمارا نبی، بس سمجھ میں آئی؟ اب اس کو شعبان اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر عہد و پیمان ہوتا ہے، مغفرت و نجات کا بھی، بخشش کا بھی، اور اس کے اندر وہ عہد و پیمان کے دفاتر بھی تبدیل ہوتے ہیں جن کے اندر رزق لکھا جاتا ہے، جن کے اندر عمر لکھی جاتی ہے، جن کے اندر قدر و رضا لکھی جاتی ہے، اور جن کے اندر حیات و موت، شادی بیاہ، ہر حکمت کے کام، نظام الاوقات کے ہر وہ کام اسی کے اندر تبدیل کیے جاتے ہیں۔ اسی مہینے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تبدیل کیا جاتا ہے۔ وہ یا تو شب برات کی رات ہو سکتی ہے، یا تو اس مہینے کی کوئی اور بھی دوسری یا تیسری رات ہو سکتی ہے، لیکن دفاتر فہرستیں تبدیل کیے جاتے ہیں کہ سال بھر کون کتنا کھائے گا، سال بھر کس کس کا نام کس کس مہینے، کس کس دن، کس کس وقت، کس کس جگہ موت کے دفتر میں آئے گا، کس کا نام شادی بیاہ میں آئے گا، کس کا نام خوشیوں کے دفتر میں رہے گا، اور کس کا نام غموں، بے چین اور بے قرار کے دفتروں میں رہے گا، کس کا نام نقصان اور تنگ دستی میں رہے گا، کس کا نام یعنی برتری و بہبودی میں آ جائے گا، اور کون بے چین اور کون چین کے ساتھ رہے گا، اور کون یہاں کون وہاں کا پیارا ہو جائے گا۔ یہ سارے کے سارے ایک سال کے سارے کام اسی مہینے میں دفتریں بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے تو ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس ماہ مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے بہت زیادہ رکھتے تھے کہ میں نے پوچھا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے کیوں رکھتے ہو؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ دفتر اس مہینے میں بدلتے ہیں، میں چاہتا ہوں اگر میرا نام اس مہینے میں یعنی اس سال کے کسی مہینے کے دفتر میں، موت کے دفتر میں میرا نام نہ آ جائے، اگر نام جس وقت میرا موت کے دفتر میں لکھا گیا تو اس وقت لکھتے وقت میں ان کو روزے کے ساتھ میرا نام لکھے، روزے کے ساتھ میں ان کو مل جاؤں۔
جب روزے کے ساتھ مل جاؤ تو حکمت کیا تھی کہ جب نام لکھ دیے کہ جب سرکار روزے کے ساتھ ہے، روزے کے ساتھ نام لکھ گیا ہے، لکھ دیے گئے ہیں، تو وہ نام ہمیشہ روزے پہ ہی رہتا ہے، ہمیشہ روزے پہ ہی رہتا ہے۔ اس کو صائمین کے تحت لکھ دیتے ہیں، دفتر صائمین کے تحت لکھ دیتے ہیں۔ اب وہ صائمین ہی میں بنا رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے لیے، اپنی امت کے لیے، سارے صبح قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعائے مغفرت ہمیشہ کرتے تھے۔ راتوں قبرستانوں میں، جنت البقیع میں، درمیان میں کھڑے ہو کر سرکار رو رو کر دعائے مغفرت مانگتے تھے۔ تو امت کا بھی یہ حق بنتا ہے، امت کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ بھی اپنے بچھڑے ہوئوں کو، یعنی ماں باپ ہیں، بھائی ہیں، یا رشتہ دار ہیں، یا مسلمان بھائی جو بھی ہیں، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں، اپنے لیے بھی کریں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کریں۔ اور سب سے پہلا حق ہمارے ساتھ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ربنا اغفر لنا، سب سے پہلے میری مغفرت۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ میری مغفرت ہو گئی، میں بخشا جاؤں گا تو دوسروں کو بھی بخشوا سکتا ہوں، اور میں نجات پا جاؤں گا تو دوسروں کو بھی نجات دلا سکتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میری مغفرت، پھر اس کے بعد دوسرا حق ہوتا ہے ماں باپ کی مغفرت۔ قرآن میں یہی فرمایا اللہ رب اغفر لی ولوالدی، اے رب میری مغفرت اور میرے ماں باپ کی مغفرت کر دے۔ اور اس کے بعد ولیمن دخل بیتی مومنا، اور ان کی بھی مغفرت فرما دے جتنے بھی دائرے ایمان کے گھر کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے مغفرت کا۔ تو یہ مہینہ توبہ کا ہے، رو رو کر مغفرت مانگنے کا ہے، اور ماں باپ اور دوسرے تمام بھائی بند رشتہ داروں مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا بھی مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اس کے اندر جیسے شعبان المعظم فرماتے ہیں کہ شعبان شین سے شرافت ہے یا شریعت ہے، عزت ہے، امن ہے، عین سے عبادت ہے، بر سے بر و نیکی ہے، صلہ رحمی ہے، اچھا سلوک ہے، اچھے کردار، اور علی اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کی اہمیت میں احدیت کے ساتھ اس کا لو رکھنا۔ صوفیاء اکرام طبقات تصوف میں صوفیاء اکرام فرماتے ہیں جب بندہ اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے سوائے احدیت کے اور دوسرا کوئی باقی نہیں رہتا، اور پھر اس کے ساتھ نون ایک دائرہ، اس سے مراد نسبت کے بھی لیتے ہیں اور نور کے بھی لیتے ہیں، مراد نسبت کے بھی لیتے ہیں اور نور کے بھی لیتے ہیں۔ اصل بات اب یہیں سے شروع ہوتی ہے، نور سے نسبت بھی لیتے ہیں اور نور سے نور بھی لیتے ہیں۔ اور نور اگر پانا ہے تو نسبت کا تعلق جوڑنا ہے، نور اگر پانا ہے تو نسبت کا تعلق جوڑنا ہے، اگر نسبت کا تعلق ہی نہیں تو نور ملے گا کیسے؟ اب دیکھیے قرآن بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، اور قرآن سے جب ہم نسبت جوڑ لیں گے، ہمیشہ اس کو پڑھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، تو نور ہمارے قلب و جگر میں پیدا ہوتا رہے گا، نور ہمارے اندر آتا رہے گا۔ اگر قرآن بے شک نور ہے، ہم نے اس کو بند کر کے رکھ دیا، ہم نے اس سے مطلب نسبت نہیں جوڑا، تو قرآن تو بے شک نور ہے لیکن ہمارا تعلق اس نور سے نہیں ہوتا، کیوں؟ ہم نے نسبت نہیں پکڑی۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نور ہیں، اور اس نور سے تعلق ہمیشہ جڑے رکھتے تھے، نسبت میں ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے۔ تو نور آنکھوں کے سامنے بھی ہوتا تھا
نور ان کے قلب و جگر میں بھی ہوتا تھا. جس اندھیرے میں وہ چلے جاتے تھے وہی نور اجالا بن کر لائٹ بن کر ان کو راستہ بتاتا. تو یہ نسبت سے تعلق نور نور ہے اور نور سے مراد نسبت بھی ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ رہا یہ مہینے کے تعلق سے جو گفتگو چند باتوں کی ہوئی ہے. اب اصل بات میں آئیے. اللہ تبارک و تعالی ہر اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہر اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے جس نے اپنے قلب سے اپنے دل سے پکارا ہے. وہ تواب الرحیم وہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور رحیم مولا بھی ہے رحم کرنے والا بھی ہے. کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. تو دل کی گہرائیوں سے جو پکارنے والا ہے تو الحمدللہ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ دل کی گہرائیوں سے کون پکارنا ہے. دل کی گہرائیوں سے کون پکارتا ہے. تو دل کی گہرائیوں سے پکارنے کا مطلب میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی بات میں سمجھا دوں گا. پکارتے تو زبان سے ہے ایسے تو کئی باتیں کئی حالات ہوتے ہیں جو پکارنے پر آ جاتے ہیں. لیکن اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی اللہ اکبر کہنا اللہ کہنا پکارنے سے ہی مراد ہوتا ہے. لیکن یہ پکارنے سے نہیں ہے. یہ زبان سے تعلق ہوتا ہے. یہ پکارنے سے تعلق نہیں مگر تعلق وہ ہے کہ زبان خاموش رہے دل پکارے. زبان خاموش رہے دل پکارے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے ہر کوئی کہتے ہیں بعض اللہ تبارک و تعالی ہر دور کی آواز کو سن لیتا ہے. نہیں اللہ تبارک و تعالی ہر دور کی آواز کو یاد رکھیے ہر دور کی آواز کو سن لیتا ہے. میں تو کہوں گا دور کی آواز کو وہ سنتا ہی نہیں سنتا. دور کی آواز کو سنتا ہی نہیں. کیوں؟ یہ اس لیے اگر وہ دور کی آواز کو سن لے اگر وہ دور کی آواز کو سن لے تو نزدیک ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ خدا دور نہیں ہے. خدا انسان کے شہرگ سے بھی قریب ہے. جب اتنا قریب ہے تو دور کا سوال کیا ہے؟ دور سے وہ کیسے سن سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں. اگر دور سے سننا خدا سے مراد ہے انبیاء علیہ السلام کو اللہ اپنے محبوب اولیاء کو یا اتقیاء کو یا اشفیاء کو یا اپنے مقبول بندوں کو بھی یہ طاقت و اختیار دی ہے. وہ ہندوستان کی دھرتی پر بیٹھے سینکڑوں میل دور بغداد میں رہنے والے سن لیں اجمیر میں رہنے والے سن لیں. یہ مقبول بندے ہیں خاصانے خاص بندے ہیں. بندوں کا اتنا اختیار اتنا کمال ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ بغداد یہاں سے کتنی دور ہے. بیچ میں سمندر ہے پہاڑ ہے سب ہے نا. ہم سمجھتے ہیں بغداد کتنی دور ہے سینکڑوں میل دور ہے اور ہزاروں میل دور ہے. مگر سنتے کیسے ہیں؟ تو یہ مسئلہ اہل تقرب سے پوچھیں اہل مقرب سے پوچھیں تو یہ کیسا سنتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نادان وہ دور حیج کہاں وہ دور حیج کہاں تیری نگاہوں سے دور ہے. لیکن اہل نظر کی نظر ایسی ہے اس سے کوئی چیز دور نہیں کوئی چیز دور نہیں ہے. حالانکہ بغداد ہے حالانکہ مدینہ شریف ہے حالانکہ کربلا ہے نجف شریف ہے یہ ہماری نظروں سے ہزاروں میل دور ہے. لیکن وہ اہل نظر ہے انہی کے نظر میں
میں ساری کائنات ہے. اب اسی لیے سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، مسجد نبوی میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں ساری کائنات کو اپنی ہتھیلی میں دیکھ رہا ہوں. اب مجھے بتائے، ساری کائنات کو آقا اپنی ہتھیلی میں دیکھ رہے ہیں، تو کیا اس ہتھیلی میں ہم نہیں ہیں؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے مانے چلو ہم نہیں ہیں، تو کیا ہم کائنات میں سے نہیں ہیں؟ نوع انسانیت میں سے نہیں ہیں، عالم بشریت میں سے نہیں ہیں، بندوں میں سے نہیں ہیں، مسلمانوں میں سے نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو یقین کے ساتھ ایمان رکھنا پڑے گا، ہم بھی اپنے آقا کی ہتھیلی میں ہیں. تو آ گیا نا. اور ہم کہاں ہیں؟ ہتھیلی میں. آقا دیکھ رہے ہیں. اب ہتھیلی کتنی دور ہے؟ امام غوث اعظم فرماتے ہیں، یہ تو کائنات کی بات ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں، میں ساری دنیا کو رائے کے دانے میں دیکھ رہا ہوں. رائے کا دانہ، رائے کا دانہ ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوں. یہ بات پہلے تو ہمارے سمجھ میں نہیں آئی کہ رائے کے دانے میں کیسا دیکھ رہے ہیں. پھر بعد میں ذرا ہوش ہوا سنبھالے تو سمجھ میں آ گئے. ارے غوث اعظم تو رائے کے دانے میں ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم سب دیکھ رہے ہیں. جیسے مثال ساری دنیا کا میپ ہوتا ہے نا، دنیا گول ساری دنیا کا، اس کے اندر کون سا ملک کہاں ہوتا ہے، سمندر، راستے وغیرہ جو میپ ہوتا ہے، جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، یہ ان کی نگاہ تھی، یہ ان کی نگاہ تھی. ہم کو جیسا نقشہ بنا کے دکھایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے نقش میں، ملک کا نام ہمارا ہندوستان ہے، کتنے نقش میں آ جاتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ملک نقشے جن میں بڑے بڑے ملک سما کے بتائے جاتے ہیں، یہ ان کی نگاہ کرم ہے. اسی کو اہل نظر کہتے ہیں کہ ان کی نگاہ سے ان ملکوں کو بھی دیکھتے ہیں، اور ملکوں کے اندر کہاں کس جگہ پر کون سی مرغی کتنے انڈے دی ہے، اس انڈے کو بھی جان لیتے ہیں. اسی کو غوث اور قطب کہتے ہیں. یہ درجہ کمال ہے، یہ درجہ کمال ہے. یہ خدا ان کو بعضوں میں اپنے محبوبہ نے خاص کو درجوں پر، کمال پر پہنچا دیتا ہے. جو درجے جن کے ساتھ خدا پہنچا دے، جو درجے عطا کر دے، اس درجوں پر فائز ہونے والے ان کمالات کو ظاہر کرتے ہیں. یہ بھی نظام خدا بندی. بس میں یہ دائرہ ہے، اور ایسے دائروں میں رہنے والوں کی آوازیں سن لیتے ہیں. اور دوسری بات، اصل پتے کی بات یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آواز سن لیتا ہے تو ہماری نہیں، تمہاری بھی نہیں. وہ ایک ہی ہے، صرف ایک آواز سنتا ہے. وہ ایک ہے، صرف ایک آواز سنتا ہے. وہ ایک آواز ہے اپنے نبی کی، وہ ایک آواز ہے اپنے رسول کی. یہ ساری آوازیں، ساری کائنات کے پکار، ساری کائنات کی حاجتیں، منتیں، سب ضرورتیں، یہ تمام کے تمام آوازیں مل کر جمع ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتی ہیں. اور وہاں سے جو آواز نکلتی ہے وہ آواز مصطفیٰ کی ہے. اس آواز مصطفیٰ میں اگر نبی نے اللہ اکبر کہہ دیا تو ساری کائنات کی اللہ اکبر اسی اللہ اکبر میں جمع ہو جاتی ہے، اور وہیں سے وہ آواز سیدھے عرش مولا پر پہنچ جاتی ہے. اور خدا
وہ اس آواز کو بھی سنتا ہے, اس آواز کو دیکھ لیتا ہے, اس آواز میں کتنی حاجتیں ہیں یہ سب جان لیتا ہے. اسی کے ساتھ اللہ اپنی رحمتیں, اپنے انعام اور اپنی عظمتیں و برکتیں نازل کرتا ہے. وہ سیدھا لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتا ہے اور وہیں سے جو حاجتیں منتیں تھیں عالم کی وہیں سے پھیل جاتی ہیں. یہ طریقہ. اب خدا ہم سے دور نہیں, خدا ہم سے دور نہیں ہے. پکارنا مت پکارو, پکارتے دور کو ہے, پکارتے دور کو ہے. اب بعض لوگوں نے پکارنے کے بھی معنی کرتے ہیں, تو میں کہوں گا کہ پکارتے کس کو ہو؟ جو دور ہوتا ہے اس کو پکارا جاتا ہے نزدیک لانے کے لیے یا سنانے کے لیے پکارا جاتا ہے. جب ہمارا خدا دور ہے ہی نہیں ہے تو پکارنے کی کیا حاجت؟ مت پکارو. اسی لیے کہتا ہوں زبان بند رکھو, دل پکارے. اس کو دل کی گہرائی کہتے ہیں, دل کی گہرائیوں سے آواز دینا کہتے ہیں. ویسی آواز اگر دل کی گہرائی سے نکلتی ہے اور وہ دل کی گہرائیوں کی آواز عرش معلا کو چیر کر چلے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب وہ عرش دور ہے نزدیک ہے یہ اس کے اختیار میں. ہم تو صرف کہتے ہیں آسمانوں سے بلند ہے, آسمان تو اوپر ہے, یہ بات الگ ہے. اور دل کی گہرائی سے جو بھی نکلی ہوئی آہ کلمہ پکار خالی نہیں جاتی, اسی وقت ہو کر رہتی ہے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید لکھی ہے کہ کیا کسی فقیر کی دل کی آہ مت لو, کسی قرضدار کے دل کی آہ مت لو, کسی مظلوم کے دل کی آہ مت لو, اور یہ کوئی اپنے باپ کی دل کی آہ کوئی اولاد مت لو. کیوں؟ یہ دل کی آہ ایسی ہوتی ہے, دل کی چوٹ ایسی ہوتی ہے, وہ جب ایک بار نکل جاتی ہے, جس کے لیے نکل جاتی ہے خدا اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا. اس لیے تاکید کی ہے مصطفیٰ نے. اور زبان سے بولو, ہزار بار بولو, کبھی درگزر ہو جاتے ہیں, معاف ہو جاتے ہیں, بخش دیے جاتے ہیں, مگر دل سے جو نکلتا ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے. اور ایک بات بتاؤ اس کے سمجھنے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہزارہ کلمے بولنے والے ہیں, کفر میں شامل ہوتے ہیں, پھر نکلتے ہیں, یا معلوم ہوتا ہے نہیں معلوم ہوتا ہے, اللہ کے لیے سب استعمال کرتے ہیں, لیکن مصطفیٰ کے لیے نہیں. مگر کیوں؟ اس لیے کہ ایمان مصطفیٰ سے ہے, وہ ایمان دل میں ہے, وہ ایمان دل میں ہے, اور وہ زبان پہ ہے, اندر نہیں. اگر کوئی کہے اندر ہے تو میں کہوں گا قول میں اپنے جھوٹا ہے. اللہ یہاں ہے اور مصطفیٰ یہاں ہے. مگر کیوں؟ یہ میں نے کہہ رہا ہوں, اقرار باللسان تصدیق بالقلب. اللہ اس کی وحدانیت کا اقرار صرف زبان سے ہے, دل سے نہیں, دل سے نہیں. کیوں دل سے نہیں ہے؟ دل مانتا تو نہیں, دل نہیں مانتا, اس لیے زبان سے اقرار ہے. اور دل سے تصدیق, جس کو مانتا ہے دل اس کی تصدیق کرو, وہ تصدیق ہے مصطفیٰ. سبحان اللہ. اس لیے کہتے ہیں اللہ یہاں اور دل میں مصطفیٰ. تو اندر گھر ہم نے مصطفیٰ کا بنایا. اس گھر کی سجاوٹ یاد رکھیے, اس گھر کی سجاوٹ, اس گھر کی بناوٹ دل ہے, اور اس گھر میں داخل ہونا ہے زبان ہے, اور زبان پہ اقرار اللہ ہے. زبان پہ اقرار کس کا ہے؟ اللہ ہے. اللہ ہے. اللہ کی کنجی سے محمد کا دروازہ کھلتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہتے ہیں کلمہ اسی لیے کا نام ہے کہ پہلے لا الہ الا اللہ سے صاف کر لیا کرو, کنجیاں بنا لیا کرو. لا الہ الا اللہ سے ہوتے ہوئے آؤ. کیوں؟ محمد کا گھر دور ہے,
की कुंजी से खुलता नहीं। घर किसका है? अल्लाह का है ना। घर किसका है? अल्लाह। मैं भी अल्लाह का, तुम भी अल्लाह के, घर भी अल्लाह का, जमीन व आसमान भी अल्लाह का, सब कुछ अल्लाह का। तो अल्लाह क्या है? सब कुछ अल्लाह का ही है। जब सब कुछ अल्लाह ही का है तो अल्लाह ही का ही होना रहना चाहिए, होके रहना चाहिए। अब तक इसके माने कोई समझे, मेरे ख्याल से समझे। इकरारुन बिल लिसान तस्दीकुन बिल क़ल्ब क्यों कहा गया है? ये किस वजह पर कहा गया है? किस मुराद पर कहा गया है? मुराद यही है कि मियाँ अल्लाह 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 करते रहो, मोहम्मद की मंजिल का रास्ता मिल जाएगा। किसकी मंजिल का? क्योंकि मंजिल मोहम्मद की बनाई है, उसका नाम तस्दीकुन बिल क़ल्ब है। वो मंजिल अंदर बनाई, मंजिल कहाँ है? अंदर है। और इसीलिए अल्लाह अल्लाह करते रहना। और लोग समझते हैं अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह मिल जाएगा, मिल जाएगा, हमारा हो जाएगा। लेकिन नहीं, अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह हमारा होकर हमसे नहीं मिलेगा, हम मुस्तफा से मिलते रहेंगे, हम आका से करीब होते रहेंगे, हम आका के करीब में होते रहेंगे, आका से मिलते रहेंगे। और जब आका से मिलते रहेंगे तो खुदा फिर हमको सिखाएगा कि क्या यही मोहम्मद है, यही हबीब हैं, यही मुस्तफा हैं, यही मुज्तबा हैं, और यही इन्हीं के खातिर ये सब कुछ बना है। ऐ करीब होने वाले बंदे, जब जितना करीब तो हो जाएगा, फिर वहां से मुस्तफा का नाम ले ले तो मैं तेरे करीब हो जाऊंगा। बात समझ में आई? तो ये करीब होने के लिए इसीलिए कहते हैं अल्लाह का जिक्र किया करो, अल्लाह अल्लाह कहो तो करीब मुस्तफा हो। क्यों? ये नाम मुस्तफा को बहुत पसंद है। इसको मुस्तफा को ये नाम बहुत पसंद है। और खुदा को जो सबसे ज्यादा बहुत पसंद है वो नाम है मोहम्मद। और इन दो नामों में, इन दो जिक्रों में सारी कायनात, अब इसीलिए कहते सारी कायनात अल्लाह को याद करती है, अल्लाह का जिक्र करती है। हमारी उसको क्या जरूरत है? हमको क्यों इबादत का तरीका, ये सब कुछ, कि हमारी जरूरत क्या है? ये इसलिए कि हम मुस्तफा को पसंद है। किसको पसंद है? उसके रसूल को हम पसंद है। जब हम उसके रसूल को पसंद है तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए, हमारे रश्तो हिदायत के लिए और हमारी बर्तरी बहबूदी के लिए और हमारे क्लास के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह के इनामों इकरामात को बिछा दिए। बस समझ में आए? और दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इस शब बारात के अंदर एक और खासियत है, मतलब यानी कि शाबानुल मुअज्जम के, इसको शाबानुल मुअज्जम इसलिए कहा जाता है कि इसमें अजीम बरकतें रखी, अजीम बरकतें। कितनी प्यारी मंशा है अल्लाह तबारक व तआला की, इतनी प्यारी मंशा है कि क्या ये पहला दूसरा महीना है, ये पहला दूसरा महीना है, और इसके बाद आने वाला दूसरा और तीसरा महीना, मतलब यानी रमजान मुबारक, और इससे इस महीने से पहले जो आया वो रजबुल मुरज्जब, वो आखिरी दूसरा महीना है, तीसरा। ये मुराद कैसे है कि ये पहले महीने अलग अलग थे, जोड़ दिए गए। मेराज पहले रखा, मेराज पहले रखा, शाबान बाद में रखा, और रमजानुल मुबारक आखिर में रखा। ये 3 महीने एक साथ हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक।
ہے کہ نہیں؟ اب رجب المرجب تو گیا ہے، مطلب یعنی وہ مہینہ گزرا، اب یہ شعبان المعظم چل رہا ہے، اب آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ یہ 3 مہینے کا ساتھ بھی ایک ہے اور راتیں بھی 3 مہینوں کی ایک، 3 مہینوں کی راتیں بھی ایک ہیں۔ اب دیکھیے، ایک ہے رات معراج کی، ایک ہے رات شب برات کی، ایک ہے رات لیلۃ القدر کی، ایک ہے رات معراج کی، ایک ہے رات شب برات کی، اور ایک ہے رات لیلۃ القدر کی۔ معراج کی رات بلایا، معراج کی رات بلایا، شب برات کی رات کو منایا اور لیلۃ القدر میں عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ اب یوں سمجھ لیجیے کہ معراج میں بلایا، معراج میں بلایا، سیر و تفریح کرایا، پھرایا، عجائبات و غرائبات کو دکھایا، تحت الثری سے لے کر عالم برزخ سے لے کر خلوت تک، عرش معلیٰ کے آگے تک سارے حجابات کو اٹھا دیا، سارے پردوں کو اٹھا دیا، اور اس خلوت گاہ میں اپنا جلوہ اپنے یار پر نشاور کیا، اپنا دیدار سے مشرف کیا، اور ہزاروں انگنتوں بے شمار انعام و اکرامات سے وہاں نوازا، بلا کر دیتا گیا، بلایا۔ جب گئے تو اللہ تبارک و تعالی دیتا گیا اپنی شان کے ساتھ، جتنا دیا، جتنا دینے کی شان تھی، جتنا مصطفیٰ کو لینے کی شان تھی، یہ سب کچھ عطا کیا وہ معراج کی رات۔ پیارے رسول گئے، لیے آئے، اور پھر جب یہ رات آئی، اب یہ رات میں دیا کیا، اس رات میں دیا کیا؟ تو دیا یہی، اس رات میں ہم ساتھ نہیں تھے، یاد رکھیے، اس رات میں ہم ساتھ نہیں تھے۔ وہ شب معراج تھی، فرشتوں کی جھلمٹ میں تھے، پھولوں کی جھلمٹ میں تھے، ملائکوں کی جھلمٹ میں آ کر گئے تھے، ہم ساتھ نہیں تھے، ہم سب کے سب سو رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے، ہم ساتھ نہیں تھے۔ سرکار کو اللہ نے تنہا سرکار کو جگایا، سارے عالم کو سلایا، سارے نظام کو بند کر دیا، صرف ایک نبی کو جگایا، لے کر گیا، ہم ساتھ نہیں تھے۔ اور یہ رات جو آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو اب تم بھی ساتھ ہو، اب تم بھی ساتھ ہو۔ تب فرشتے ساتھ تھے، اب امت ساتھ ہے، فرشتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرشتے نہیں ہیں، کیوں؟ براتیوں میں سے صرف ہم ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ معراج پر جب گئے فرشتے تھے، معراج پر جب گئے فرشتے تھے، لیکن شب برات میں ہم جو ہیں براتی ہیں، صرف اللہ نے امت مصطفیٰ کو ساتھ رکھا۔ امت، آپ نے کبھی سنا ہے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرشتوں کی مغفرت کے لیے دعا کی ہے؟ کسی مغفرت، فرشتوں کی نجات کے لیے دعا کی ہے؟ یہ کہا کیونکہ فرشتوں کے لیے بھی رحمت عالم ہے، سرکار ہی کا صدقہ ہے، فرشتوں کو بھی سرکار سب کے سردار ہے، سب کے آقا ہے، لیکن نہیں، جتنی بھی دعائیں کی ہیں امت مصطفیٰ، جتنے بھی انعامات مانگے ہیں امت مصطفیٰ کے لیے ہیں، اور جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر گر گرا کر سر پر سجود ہو کر جو بھی دعائیں مغفرت ان کا مانگی امت مصطفیٰ کے لیے ہیں۔ بس سمجھ میں آئی؟ اور فرشتے جو فرشتے ہیں، جیسے پہلے وہ ساتھ تھے، ہم نہیں تھے، ہم سو رہے تھے، اور اب ہم ساتھ ہیں۔ کیا ہے؟ ہم ساتھ ہیں۔ کہاں ساتھ ہیں؟ معراج کی مراد سے فرشتے ساتھ تھے، مگر فرشتوں کا ساتھ بھی چھوڑ گئے۔ فرشتوں کا نقطہ اچھی طرح یاد رکھیے، فرشتوں کا ساتھ بھی چھوٹ گیا۔ سارے فرشتے ساتھ تھے، ہزاروں کے ملائکہ ساتھ تھے، اور آسمانوں تک آتے گئے، رکتے گئے، آتے گئے، رکتے گئے، بعض رکتے چلے جاتے، جہاں جہاں مقامات آتے ان کے مقامات منزلیں آتے وہاں رک جاتے، اور آخری مقام سارے فرشتوں کے سردار کا جبرائیل کا سدرت پر آیا تو وہ بھی رک گیا۔ اور یہ فرشتوں جتنے ساتھ تھے معراج کی رات میں،
اپنے اپنے مقاموں پہ رک گئے اور سرکار آگے نکل گئے. وہ رات معراج کی تھی, رجب المرجب کی تھی, لیکن اس رات میں جب ہم ساتھ ہو گئے براتی بن کر, ہم درمیان میں رکنے والے نہیں ہیں. جہاں خدا کی بارگاہ تک مصطفیٰ چلیں گے, خدا کی بارگاہ تک مصطفیٰ وعدہ فرماتے ہیں میں اپنی امت کو لے کر جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بیچ میں درمیان میں ہماری منزلیں نہیں ہیں. کیوں؟ ہماری منزل ایک ہی ہے, وہ ایک منزل مصطفیٰ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم رکنے والے نہیں ہیں. ارے ہمارے مقام بنج کہاں ہے؟ ہمارے مقام بنج کہاں ہے؟ میکائیل کا مقام بنایا, جبریل کا مقام بنایا, اسرافیل کا مقام بنایا, اسرائیل کا مقام بنایا, اسماعیل کا مقام بنایا, ترکفیل کا مقام بنایا. جتنے ملائکہ ہیں اپنے اپنے مقام بنا لیے, بنا دیا, بٹھا دیا. سرکار کے ساتھ جتنے بھی ہو گئے جاتے رہے, جب اپنا مقام گھر آتا تو رکتے رہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر آ گیا, میرا گھر آ گیا, میں رک گیا. جب سارے کے گھر آ گئے رک گئے, اور آخری گھر جبرائیل کا ہے. جبرائیل نے بھی کہا یا رسول اللہ میرا بھی گھر آ گیا, میں رک گیا, رک جاؤں گا, آگے نہیں جاؤں گا. اب آگے کون؟ آپ پہلے جائیے. اے جبرائیل اتنا بھی سوچا نہیں, ساتھ میں لانے والا مصطفیٰ کو چھوڑ دے, یہ دل گوارا کیسے کیا ہوگا؟ لیکن حکم خدا تھی کہ زمانہ یہ نہ سمجھے کہ جبرائیل لے کر جا رہا ہے. سمجھ لو یہ عقیدے کی بات ہے. مصطفیٰ کو جبرائیل نہیں لے کر جا رہا ہے. مقام و منزل فرشتوں کی بن چکی تھی, مگر خدا نے ان کو دیا نہیں. مگر کیوں؟ میرے مصطفیٰ آئیں گے دیتے جائیں گے, میرے نبی آئیں گے دیتے جائیں گے. وہ رات معراج کی تھی جبرائیل کے لیے, جن کو مقام و منزل و سدرت ملی, سرداری ملی, اور جبرائیل اپنے مقام میں رک گئے اور مصطفیٰ آگے چلے گئے. تو سب کی منزلیں اور سب کے مقامات جن کے آتے گئے, ملتے چلے, لیتے چلے, رکتے چلے, اکیلے مصطفیٰ بارگاہ میں چلے. لیکن ہم نے کہا, ہم غریبوں نے کہا, ہم گنہگاروں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے مقام و منزلیں بنج کہاں ہیں؟ آقا ہمارا مقام بھی آپ ہیں, ہماری منزل بھی آپ ہیں, ہمارا گھر بھی آپ ہیں, ہمارے داتا و منجا بھی آپ ہیں, ہمارا سہارا بھی آپ ہیں. ہم بے آپ کے بن ہم جائیں تو جائیں گے کہاں آقا؟ جہاں تک آپ ہیں ہم تمہارے پیچھے غلام بن کر آ جائیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ اسی لیے ہم نے منزل بنانا چھوڑ دی. ہم کئی کو بنانا, مگر اور بات یاد رکھ لیں, پتے کی بات یاد رکھیں. منزل خدا بھی بناتا ہے, پتے کی بات ہے. منزل گھر خدا بھی بناتا ہے, وہ کعبہ ہے. کیا ہے وہ؟ کعبہ ہے. کس کا گھر ہے؟ خدا ہی کا تو گھر ہے. بنایا کہ نہیں بنایا؟ بنایا بھی, اعلان بھی کیا کہ یہ میرا گھر ہے, طواف کرو, زیارت کرو. اور ایک بات بتا رہا ہوں, گھر شیطان بھی بنایا ہے. جب وہ گھر بنایا ہے تو خدا نے کہا پتھر مارو, کنکر مارو. بس سمجھ گیا. اور منزل جبرائیل کی بھی ہے, اسرائیل کی بھی ہے, اسرافیل کی بھی ہے, میکائیل کی بھی ہے کہ نہیں؟ یہ سب بنا لی, اعلان بھی کر دی. لیکن خدا کو اس امت مصطفیٰ پر, خدا کو ان سارے بندوں پر فخر اس بات کا ہے کہ ہم نے منزل نہ دنیا کی زمین پر بنائی ہے نہ آسمانوں میں بنائی, تو دل میں بنائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں بنائی؟
دل میں بنائیے اور منزل بنائیے دل میں. اے خدا ہم تیرا گھر نہیں بنائے, مصطفیٰ کا گھر بنا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کا بنایا ہے؟ مصطفیٰ کا گھر بنا لیا. جب گھر مصطفیٰ کا ہمارے دل میں بن گیا ہے, اسی لیے پیارے رسول فرماتے ہیں کعبے سے افضل مومن ہو چکا.